اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی کے زیر اہتمام تصوف سمپوزیا میں فرد کی اصلاح میں اسلامی تصوف کے کردار کے حوالے سے میں مقالہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس مقالے کا بنیادی تھیم جو ہے وہ قرآن مجید کے اس لفظ یزکیہم سے لیا گیا ہے کہ تطہیر سے کیا مراد ہے۔ میں خلاصے کے طور پہ بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے شان نزول اور پس منظر کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے جب یزکیہم آیا تو وہاں اذہان اور قلوب کی تطہیر کا جو ذکر ہے وہ اسلامی تصوف کا فرد کی اصلاح میں بنیادی کردار کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کا مفہوم کہ صفائی نصف ایمان ہے، یہ صفائی ظاہر کی ہو یا باطن کی ہو وہ ایمانیات میں سے ہے۔ اور تصوف کے جو علم بردار ہیں وہ اس کو اس معنی میں لیتے ہیں اور یہ حقیقت کے قریب ترین ہے کہ ظاہری صفائی جس طرح اسلامی فقہ والے بتاتے ہیں اس سے کئی زیادہ اہمیت کے حامل باطنی صفائی ہے، جو یزکیہم کا لفظ قرآن مجید میں متعدد بار آیا ہے اس کے ساتھ ملاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو باطنی طہارت ہے، باطنی صفائی ہے، قلب کی صفائی ہے اور ذہن کی تطہیر ہے، یہ نصف ایمان ہوا کرتی ہے۔ تو فرد کی اصلاح اس صفائی سے شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی معاشرہ جتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، جتنا بھی پڑھ لکھ جائے، وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، وہ اس وقت تک نامکمل رہتا ہے جب تک ان کے اندر باطنی تطہیر کا عمل شروع نہیں ہوتا۔ اور باطنی تطہیر میں جو بنیادی اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ برداشت کی ایک فکر ہوتی ہے کہ انسان انسانیت کو برداشت کرتا ہے اور انسانیت کے وسیع تر مفاد میں دوسروں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فکری انداز کے ساتھ ہو، وہ عملی انداز کے ساتھ ہو، وہ ڈائیلاگ کے انداز میں ہو یا معاش کے مختلف ذرائع میں ہو، ہم نے برداشت کے رویوں کو اپنانا ہے۔ اور یہ برداشت کا جو کلچر ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف جب قرآن کرتا ہے تو وہ رحمتا للعالمین کا لفظ یوز کرتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پوری عالمین کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو تصوف کے جو علم بردار تھے صوفیاء، انہوں نے صحابہ اکرام کی زندگیوں سے لیا کہ وہ رحمت ساری انسانیت کے لیے بن جائے۔ اور پھر جس خطے میں اور آپ آباد ہیں، جس کو بر صغیر پاک و ہند کہا جاتا ہے، اور پھر خاص کر کے اسپیشلی جس خطے میں یہ یونیورسٹی قائم و دائم ہے، یہ صوفیاء کے آستان پہ قائم ہے۔ اور کشمیر کے خطے کو یہ خصوصی طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ صوفیاء کا یہ نعرہ رہا ہے کہ اولیاء کا گہوارہ یہ کشمیر ہمارا، کہ کشمیر میں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل میں سے 500 مختلف دینی اور دنیاوی علوم کے ماہرین کو لے کے آئے، جنہوں نے کشمیر کے اندر اسلامی تصوف کی وہ شمع روشن کی کہ اس کی روشنی میں پورا بر صغیر آج تک مستفید ہو رہا ہے۔ تو فرد کی اصلاح میں تصوف کے کردار کے حوالے سے پورے کا پورا یہ میرا مقالہ ہوگا اور اس میں ان جہتوں کے اوپر انشاءاللہ کام کیا جائے گا۔ اور وہ محی الدین اسلامک یونیورسٹی کا جو مجلہ آئے گا اس کے اندر وہ پبلش بھی ہوگا۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس کی بہتری کے لیے دعائیں بھی فرمائیں گے، اور ہم سب انشاءاللہ مل کر قلوب کی تطہیر اور اذہان کی بالیدگی پہ کام کرتے رہیں گے۔ اسی پہ یہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔